کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ لفظ اقامت ہے، قائم رکھو، قائم رکھ، یعنی کبھی کبھی کیجولی، کبھی کبھی وقفے سے نہیں، بلکہ یہ تو جیسے کہ ہماری اس حیات مادی کے لیے جیسے کہ ہوا اور پانی لازم ہے، اسی طریقے سے اس حیات معنوی کے لیے اس باطنی حقیقت کو اپنی صحت پر برقرار رکھنے کے لیے جیسے ہمارے اس وجود مادی کو غذا کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس کی تقویت کے لیے، اپنے اس باطنی وجود اور روح کی تقویت کے لیے یہ ذکر، یہ یاد اللہ کی، اس کے ساتھ یہ رشتہ ذہنی اور قلبی، اور اس کے ساتھ مناجات اور دعا. اسی لیے کہا گیا دعا مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت کا اصل جوہر ہے، اور اصل میں تو دعا ہی تو عبادت ہے. در حقیقت یہ اصل اس کی روح جو ہے عبادت کی وہ دعا ہے. تو اس کو قائم رکھو. یہ قائم رکھنا اب ہوگا سلو کما رأیتمونی اصلی، پھر اس کے اوقات، ان کی تمام آداب، اس کی شرائط کا التزام، وہ پورا ایک نظام بن جاتا ہے. اور واقعتاً جو خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا نظام عطا فرمایا، نظام صلاۃ، وہ تو ہماری زندگی کو جکڑ لینے والا ہے، پوری طریقے سے شکنجے کے اندر کس لینے والا، کہ انسان کا معلوم ہوگا کہ ایک کھوٹے کے ساتھ انسان بن گیا. جو حدیث مبارکہ میں اسلام کا جو نظام سیاسی ہے اس کی وضاحت کے لیے کہ اس میں آزادی کتنی ہے اور پابندی کتنی ہے، اس کا امتزاج کس طور سے ہے، اس کے لیے وہ حدیث میں بہت مرتبہ سنا چکا ہوں کہ مثل المؤمن کمثل الفرس فی اخیتہ یا آخیتہ، دو تلفظ ہیں اس کے. مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو کھونٹے سے بندھا ہوا ہے. تو ویسے تو یہ کہ اس سے مراد ہے اللہ کے اور رسول کے احکام، یہ کھونٹا ہے جس سے مومن بندھا ہوا ہے. لیکن یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ نماز در حقیقت وہ کھونٹا ہے جو ایک مومن کے نظام الاوقات کو باندھ لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے. اور اس پہ بڑی حکمتیں ہیں جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے لکھی ہیں کہ ان حکمتوں میں اوقات نماز کا جو معاملہ ہے یہ کن حکمتوں کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز جو ہے حکمت کے بغیر کوئی حکم نہیں دیا ہے، تمام احکام جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے، جس کو میں اپنے اسی رکوع کے درس کے سلسلے میں جو پہلے نشستیں ہو چکی ہیں ان میں دو الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں. ایک حکمت اصولی ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہے، معرفت خداوندی سے ہے، بنیادی حقائق سے ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ حکمت ہے. اور دوسری حکمت تفصیلی ہے، وہ احکام کی حکمت ہے. کوئی حکم دیا گیا تو کیوں دیا گیا، نماز کے یہ اوقات معین کیے گئے کیوں کیے گئے، وضو کی یہ شکل کیوں معین کی گئی، وضو میں ان اعضاء کا دھونا کیوں لازم کیا گیا، یہ مختلف چیزیں جو ہیں اس کی جو وائز ہیں کیوں ایسا ہوا ہے، ان کے جو لم ہے وہ ہے کہ جو حکمت تفصیلی شمار ہوگی. تو یہ گویا کہ جو تیسری آیت ہوئی حضرت لقمان کی نصائح میں سے جو 3 حصوں پر مشتمل ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بندے نماز کو قائم رکھ. یہ قائم رکھ کے اعتبار سے ذرا ایک حدیث بھی نوٹ کر لیجئے. یہ امام راغب نے یہ اپنے ہاں بیان کی ہے مفردات میں، لیکن حوالہ نہیں دیا ہے، لیکن الفاظ بڑے پیارے ہیں. ان المصلین کثیر والمقیمین لہا قلیل. نمازی تو بہت سے ہیں، بہت ہوتے ہیں، لیکن نماز کی اقامت کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. ان المصلین کثیر والمقیمین لہا قلیل. در حقیقت جو مطلوب ہے وہ تو اقامت صلاۃ ہے، اس کے پورے نظام کو قائم رکھنا. بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عام طور پر قرآن مجید میں مسلین کا اکیلا جب لفظ آیا ہے، ویسے تو یہ کہ ایک جگہ پر مقام مدح میں بھی آیا ہے، لیکن 2 جگہ پر مقام ذم میں آیا ہے. وہاں فرمایا گیا وہ مسلین کے بارے میں لم نک من المسلین، وہ تو در حقیقت یہ نہیں بلکہ یہ کہ آخری پارے میں جو آیا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. تو یہاں تو ایک بربادی اور تباہی اور ہلاکت کی جو ہے وہ خبر دی گئی ہے ان مسلیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے یا تو غافل ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ رسم ادا کر رہے ہیں، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، اور یا یہ ہے کہ وہ اس میں گویا کہ وقفے وقفے سے پڑھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں گنڈے دار نماز پڑھتے ہیں، اس سے غافل رہتے ہیں، جب جی میں آیا نماز پڑھ لی. اس اعتبار سے قرآن مجید کی جو اصل اصطلاح ہے، مسلین کا لفظ بہت کم آیا ہے. اصل لفظ جو ہے وہ مقیمین الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے والے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. تو یہاں بھی یہی بات آئی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. اب یہاں وہ اصطلاح بن کر آ گئی ہے ہمارے دین کی بڑی اہم اصطلاح جو بعد میں قرآن مجید میں
جو مدنی صورتوں میں آئی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، لیکن آغاز اس کا ہو گیا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ جس کو میں نے برزخی صورت قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ جو سورہ حج ہے اس کا کچھ حصہ وہ ہے کہ جو دوران سفر ہجرت جو ہے نازل ہوا ہے، اس میں بھی یہ اصطلاح آئی ہے۔ تو اس میں نوٹ کیجئے کہ جو سورۃ العصر میں لفظ آیا تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہاں پر اب اس کے لیے ایک معین اصطلاح آ گئی ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اب یہاں لفظ پھر نوٹ کر لیجئے، معروف منکر، وہی بدیہیات فطرت پر سارا معاملہ جو ہے وہ بیسڈ ہے، اسی پر مبنی ہے۔ معروف وہ شے ہے جو جانی پہچانی ہے، فطرت پہچانتی ہے اسے کہ یہ اچھائی ہے، بھلائی ہے، اور بلکہ فطرت کا رجحان ہے اس کی طرف، ایک میلان ہے، رغبت ہے فطرت کے اندر، اور اس کے ساتھ ہی فطرت انسانی خوب جانتی اور پہچانتی ہے کہ یہ برائی ہے، اور نہ صرف جانتی اور پہچانتی ہے، اس سے اس کو نفرت ہے، ابا کرتی ہے، اسے پسند نہیں کرتی۔ یہی وجہ دیکھیے کہ بعض احادیث میں انسان کی جو یہ اندر کا ایک مقیاس ہے، انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک معیار رکھا ہوا ہے حق و باطل کے پرکھنے کی صلاحیت کا، اس کے لیے قرآن حدیث میں آتا ہے بہت سے معاملات میں استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو، بلکہ بعض روایات میں آیا وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتِي، خواہ تمہیں کوئی مفتی فتویٰ دے دے کہ بات صحیح ہے لیکن پھر بھی اپنے دل سے پوچھو، اس لیے کہ یہ دل جو ہے یہ صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ کہیں اگر اشتباہ ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، ایک تو بین طور پر حلال شے ہے، معلوم ہے قطعی طور پر کہ یہ حلال ہے، اور ایک بین طور پر حرام شے ہے، قطعی طور پر معلوم ہے کہ یہ حرام، بیچ میں کچھ ہو جاتے ہیں مشتبہات، یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو حرام سمجھے کہ حلال سمجھے۔ تو یہ مشتبہات جو ان کے بارے میں اصل شے جس سے کہ پوچھنا چاہیے، اصل فیصلہ جس سے لینا چاہیے وہ آپ کا اپنا دل ہے، استفت قلبک۔ اسی طریقے سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں کہ حضور نے گناہ کی تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، گناہ وہ شے گناہ ہے کہ جو تمہارے سینے کے اندر خلجان پیدا کر دے، خلجان پیدا ہو جائے، یہ میں نے کیا کیا، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں، یہ کام کرنے کا نہیں ہے، یہ کام بھلا نہیں، یہ کام اچھا نہیں۔ گویا کہ انسان کے اپنے اندر یہ مقیاس موجود ہے، یہ آلہ موجود ہے، یہ انڈیکیٹر موجود ہے کہ کوئی کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی کام اچھا ہے یا برا ہے۔ تو فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، اس لیے کہ نیکی سے، جیسے آیت البر میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بر کیا ہے، بر اور بر اس کا در حقیقت جو مشترک مفہوم ہے وہ اطمینان کا ہے۔ جیسے سمندر میں انسان جب تک ہے تو کوئی نہ کوئی تشویش رہتی ہے، کوئی لہر آ گئی بڑی سی، اس نے ذرا سا ہلا دیا، آدمی چونکہ اسی طریقے سے دائیں بائیں کچھ ڈولتا ہوا جو ہے جہاز چلتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑے سے بڑا جہاز ہو، تو وہ کیفیت نہیں ہوتی انسان کی، کچھ جیسے ہی خشکی پر پاؤں رکھا معلوم اب اطمینان ہے، چاہے خشکی پر ہی انسان کی گھات میں جو ہے اس کی موت بیٹھی ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ایک انسان کی فوری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تشویش ختم ہو گئی اور اطمینان۔ تو بر اور بر میں یہی رشتہ ہے، بر وہ شے ہے کہ جو فطرت انسانی میں سکون اور اطمینان، میں نے وہ نظم بھی انگریزی کی کوٹ کی تھی، چیریٹیز دیٹ سوتھ اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یہ تو در حقیقت انسان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھے جانے کی سی کیفیت ہے۔ آپ کے اپنے وجود کے اندر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیے تھے، اس کی وجہ سے اندر ہی ایک بے چینی ہے، بے کلی ہے، ایک تشویش ہے، اب کوئی نیکی کا کام کریں گے اس سے گویا کہ ایک سودنگ ایفیکٹ آپ محسوس کریں گے خود اپنے باطن کے اندر۔ تو یہاں بھی وہی مفہوم ہے کہ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہی تو ہے جس سے کہ تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے، وکرہت ان یطلع علیہ، اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، لوگوں کے علم میں یہ آ جائے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب اس میں واقعہ یہ میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہے کہ انسان کا جو کلیکٹیو سب کانشس مائنڈ ہے، انسان کا جو اجتماعی ضمیر ہے، اس پر بھی پورا اعتماد ظاہر کیا جا رہا ہے کہ معاشرہ جو ہے بحیثیت مجموعی وہ بھی در حقیقت صحیح حکم لگاتا ہے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے۔ اسی لیے جو شر ہے آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کے علم میں آئے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات اگر لوگوں کے علم میں آئے گی تو میری حیثیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، میری اگر کوئی عزت ہے اس کو بٹا لگے گا، یہ ساری کیفیات ہیں کہ مجھ سے خطا تو ہو گئی ہے لیکن کسی طرح پردہ پڑا رہے تو بہتر ہے۔ تو یہ گویا کہ ڈیفینیشن ہے جو حضور نے دی ہے، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ۔
تو یہ ہے معروف اور منکر کا تصور۔ منکر وہ شے جو پہچان میں نہ آئے، اجنبی سی ہو، جس کی طرف کوئی میلان نہ ہو، جس کی طرف کوئی رغبت نہ ہو۔ تو فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر، نیکی کا، بھلائی کا، خیر کا، معروف کا حکم دے اور بدی سے، شر سے، برائی سے روک۔ یہاں جو بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے، سورۃ العصر میں تواسی کا لفظ آیا تھا وصیت سے، یہاں امر اور نہی کے دو الفاظ آ گئے، لیکن وصیت، تاکید، نصیحت، اس کا اور اس میں جو ایک فرق ہے وہ نوٹ کیجئے کہ اگرچہ امر کا لفظ عربی زبان میں مشورے کے لیے بھی آتا ہے، میں آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہوں تو یہ بھی گویا کہ میں نے ایک امر آپ کو کیا ہے، یہ عربی زبان کے استعمالات میں، اردو میں تو امر کے معنی حکم ہے، لیکن یہ کہ عربی زبان میں امر جو ہے، بلکہ جاہلی شاعری میں بھی یہ کہ جو لوگ تیرے مشیر ہیں، جنہوں نے تجھے مشورہ دیا ہے کہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لے، آخر تو نے اسی کا کہنا مانا، اپنے محبوب سے شاعر کہہ رہا ہے، تو وہاں بھی لفظ امر آیا ہے۔ تو امر مشورے کے لیے بھی ہے، گویا کہ اس معنی میں نصیحت، وصیت، تلقین، وعظ یہ سب بھی اس میں شامل ہوں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ امر اور نہیں میں ایک تحکم کا بھی تصور موجود ہے، گویا کہ طاقت کے ساتھ بھی، اگر طاقت ہے تو اس طاقت کو بھی ایکسرسائز کرو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حدیث میں اس کے نہی عن المنکر کے 3 درجے مقرر کیے گئے کہ نہی جو ہے یہ ہاتھ سے، طاقت سے بھی ہو سکتی ہے، اگر اس کی ہمت نہ ہو، اس کے لیے حالات سازگار نہ ہو تو زبان سے، اور ورنہ یہ کہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دل سے اس سے ایک نفرت اگر ہے تو اس سے بھی انسان کے کم سے کم اپنے اندر ایمان کی رمق کا موجود ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر نوٹ کیجئے کہ یہی وجہ ہے، میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا تھا تھوڑی دیر قبل، کہ یہ اصطلاح آئی ہے سورہ حج میں پہلی مرتبہ، اور سورہ حج کی وہ جو آیات ہیں جہاں یہ لفظ آیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں تمکن عطا کر دیں، اگر انہیں ہم غلبہ دیں، قوت دیں، دبدبہ دیں، طاقت دیں، تو وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ ظاہر بات ہے تمکن کا لفظ آ رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اسی لیے میں سورہ حج کے اس مقام کے درس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ مینیفیسٹو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ جب آپ مدینے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں ہجرت کا، تو در حقیقت اس سفر کا نتیجہ کیا نکلنے والا؟ علم خداوندی میں تو ہے کہ مدینے میں جو داخلہ حضور کا ہو رہا ہے وہ ایک صاحب اختیار ہستی کی حیثیت سے ہوگا، بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوگا، وہاں مسلمانوں کا اپنا ایک نظم قائم ہو جائے گا، مسلمانوں کا اپنا ایک معاشرہ، اپنی ایک حیات ملی، خواہ وہ کتنے بھی محدود پیمانے پر وجود میں آ جائے گی۔ تو اب جب یہ ایک با اختیار معاشرہ وجود میں آئے گا تو اس کے لیے یہ ہے در حقیقت اصول جو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں مینیفیسٹوز جو ہوتے ہیں مختلف پارٹیوں کے الیکشن کے لیے مینیفیسٹو جو شائع کرتے ہیں، اگر ہماری حکومت بن گئی تو ہم یہ کریں گے، بالکل وہی انداز ہے اس آیت کا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں تمکن عطا کر دیں، حکومت عطا کر دیں، غلبہ اور طاقت دے دیں زمین میں، تو وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر یہ امت مسلمہ کا جو اجتماعی فریضہ ہے اس کے لیے یہ اہم ترین اصطلاح بن گئی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں بھی آئی ہے آیت، فرمایا گیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے۔ اب یہاں پر چونکہ یدعون الی الخیر پہلے آ چکا ہے، لہذا یہاں پر امر کا لفظ جو ہے خاص طور پر تحکم کا انداز جو ہے اس کے اندر گویا کہ خود بخود موجود ہے، ورنہ تو ریپیٹیشن ہو جائے گی۔ یعنی یہ کہ یدعون الی الخیر، اس میں دعوت ہے، نصیحت ہے، تلقین ہے، مشورہ ہے، وعظ ہے، اور یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اس میں ایک تحکم کا انداز موجود ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 110 میں آیا یہی مضمون کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باضابطہ ایک اصطلاح جو آگے چل کر پھر مدنی صورتوں کے اندر امت مسلمہ کے فرض منصبی کی تعبیر کے لیے ایک نہایت جامع اصطلاح کی صورت اس نے اختیار کی ہے، یہ بھی اس آیہ مبارکہ میں شامل ہے۔ آج اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔